میں کرہا کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے لگا اس وقت کالے اور دشمنوں کے گروہ کے درمیان ہوتی گفتگو سمجھ سکتا ہوں۔ دشمنوں کا سرغنہ بولا، تم ہمارے پرانے ساتھی رہے ہو، اس لیے ہم تمہارا لحاظ کر رہے ہیں، ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے، ہمیں اس کی شاہرگ چیر کر اپنے آقا کے پاس لے جانی ہے، وہی آقا جو کل تک تمہارا بھی مالک تھا۔ کالا جواباً غرایا، نہیں، وہ کبھی میرا مالک تھا، لیکن اب یہ بھی میرا دوست ہے، میں تم کو اس کی جان نہیں لینے دوں گا، تم لوگ واپس پلٹ جاؤ۔ سرغنہ بھونکا، بس بہت ہو چکا، کچھ ہی دیر میں میرے 3 مزید ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے، میں نہیں چاہتا کہ اس پرائے انسان کے چکر میں ہمارا پرانا ساتھی اپنی جان سے جائے۔ ہم نے بہت سے مقابلے ساتھ جیتے ہیں، نہ جانے کتنی جنگیں ایک ساتھ لڑی ہیں، اپنی یہ آخری جنگ ہمارے خلاف نہ لڑو، یہ انسان بڑے کم ظرف اور احسان فراموش ہوتے ہیں، ان کے لیے اپنے ساتھ اپنے ان 2 بے وقوف ساتھیوں کی جان خطرے میں نہ ڈالو، یہ تو ہماری طرح سدھائے ہوئے ہیں، نہ ہی لڑنا جانتے ہیں، ہٹ جاؤ۔ کالے نے جسم تولا، اگر یہ آخری جنگ ہے تو میں اپنی یہ آخری لڑائی ایک غدار اور احسان فراموش بن کر نہیں بلکہ ایک دوست بن کر لڑوں گا۔ اتنے میں دور سے باقی 3 کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ سرغنہ نے فاتحانہ انداز میں کالے کی جانب دیکھا، اچھا تو پھر ٹھیک ہے، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس جنگ میں اپنے ساتھ مزید 3 ساتھیوں کو پا کر میرے اندر زندگی کی نئی رمق جاگی۔ باقی 3 دشمن ابھی کچھ فاصلے پر تھے، لیکن صحرا میں ان کی وحشیانہ انداز میں بھونکنے کی آوازیں بتدریج قریب آ رہی تھیں۔ سامنے والے 3 دشمنوں نے پینترا بدل کر مجھ پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن کالا اور اس کے گروہ کے باقی 2 جانباز اب میرے اور ان دشمنوں کے درمیان حائل تھے۔ میں جانتا تھا کہ جیسے ہی دشمن 3 سے 6 ہوئے، تب شاید میرے یہ 3 وفادار بھی کچھ نہ کر پائیں، کیونکہ ان میں سے صرف کالا ہی باقاعدہ سدھایا ہوا تھا اور وہی اس خونی لڑائی کے گر جانتا تھا۔ بہتر یہی تھا کہ ان 3 دشمنوں کو اپنے پیچھے لگا کر میدان جنگ تبدیل کیا جاتا رہے، اور پھر مجھے تو ہر حال میں آگے ہی بڑھتے رہنا تھا۔ سو میں ایک بار پھر ہمت مجتمع کر کے اٹھا اور دشمنوں سے پہلو بچاتے ہوئے صحرا میں سڑک کی سمت دوڑنے لگا، اور پھر میرے منہ سے ایک طویل کرہا نما چیخ نکل گئی۔ میرے ننگے پیر میں ہاتھ کی انگلی جتنا ایک کانٹا اس طرح گھسا کہ تلوے کو چیرتا ہوا اوپر سے نکل گیا۔ میں اسی قدم لڑکھڑا کر گرا اور پاؤں جیسے شل ہو گئے۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کیں اور کانٹے کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر پاؤں سے علیحدہ کر دیا۔ اچانک میرا دھیان نیفے میں اٹکے اپنے جوتوں کی جانب گیا، جو میں نے شروع ہی میں خانوں کی ہدایت کے مطابق اپنے جسم کے ساتھ کس کر باندھ لیے تھے۔ میں نے جلدی سے جوتے پہنے، زمین سخت ہو رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اب سڑک کہیں قریب ہی تھی۔ کتوں کی آوازیں بھی پچھلے ٹیلے تک آ پہنچی تھیں، اور پھر پہلے 3 کا دشمن گروہ میرے سر پر آن پہنچا۔ اس بار سرغنہ نے پیچھے سے میری گردن میں جبڑے سے وار کیا، لیکن میرے گلے میں بندھی قمیص کے چیتھڑوں کی وجہ سے اس کے دانت ماس میں ٹھیک طرح سے کھب نہیں پائے، لیکن میں اس کے دھکے سے اپنی جھونک میں سامنے جا گرا۔ تب تک میرے ساتھی بھی پہنچ چکے تھے۔ کالے کا ایک ساتھی جو میرے پہرے داری کے لیے میرے سر کی جانب کھڑا ہو گیا تھا، اسے سرغنہ نے ایک زوردار پنجہ مارا اور خون کے چھینٹے میرے چہرے کو بھگو گئے۔ کالا بھی نہایت بے جگری سے لڑ رہا تھا، لیکن اب دشمنوں کی تعداد 6 ہو چکی تھی۔ میں جب دوڑتے ہوئے آخری ٹیلے پر پہنچا تو بہت دور کالی تار کول کی سڑک کسی باریک دھاگے کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میں نے ٹیلے کی دوسری جانب اترتے ہوئے آخری مرتبہ پیچھے نظر ڈالی تو کالے سے میری نظر ٹکرائی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ مجھ سے کہہ رہا ہو، ہم نے اپنا نمک حلال کر دیا دوست، اب آگے تم جانو اور تمہاری قسمت۔ اچانک میرے پیروں کو نیچے کسی نرم اور لجلجی سطح کا احساس ہوا اور میرے جوتے چپکنے سے لگے۔ ارے یہ تو وہی سڑک تھی
جسے میں اب بھی بہت دور دیکھ رہا تھا۔ یہ سڑک صحرا کے اندر سے ہوتی گزر رہی تھی، اور اس کے جس ٹکڑے کی طرف میں بھاگ رہا تھا وہ اسی سڑک کا تسلسل تھی، لیکن یہ ٹکڑا ریت کے طوفان کی وجہ سے شاید نیچے دب کر رہ گیا تھا۔ خانو کی آواز پھر سے میرے کانوں میں گونجی، اور اگر تم اس سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو سمجھو کہ تم نے آدھی جنگ جیت لی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، دونوں دشمن کف بہاتے، رال ٹپکاتے اور اپنے مضبوط پنجوں سے بھاگتے اسی رفتار سے میرے تعاقب میں آ رہے تھے، بلکہ یہ فاصلہ بتدریج کم ہو رہا تھا۔ میرے پھیپھڑوں کی بچی کچی سانسیں بھی تیزی سے ختم ہو رہی تھیں۔ ویسے بھی ایک زندگی کے لیے ان پھیپھڑوں کے تمام خلیوں کو جس قدر مشقت سر انجام دینی تھی، پچھلے 2 گھنٹوں میں وہ اس سے زیادہ محنت کر چکے تھے۔ اچانک بے خیالی میں میری نظر آسمان کی جانب اٹھ گئی۔ شاید وہ آخری دعا کا وقت تھا۔ پتہ نہیں ہم ہمیشہ دعا کرتے وقت ہر بار اپنی نظر آسمان کی جانب کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنے دل کی جانب کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا یہ بھی ہمارے کمزور ایمان کی نشانی نہیں ہے؟ کیا وہ صرف آسمان پر ہی بسیرا کرتا ہے؟ میری اس آخری اٹھی نظر نے بھی اسی لمحے مجھے میری بے ایمانی کی سزا دے دی۔ میرا سر سورج کی تیز روشنی دیکھ کر زور سے چکرایا، اور میں کسی مدہوش مینوش کی طرح لڑکھڑایا، اور اگلے ہی لمحے نرم لجلجی سڑک پر چاروں شانے چت پڑا تھا۔ میری کوہنیاں اور گھٹنے چھل کر سیاہ ہو چکے تھے۔ میں نے تھک کر آنکھیں موند لی۔ جسم کا ایک ایک ریشہ اس قدر شدید تھکن سے چور تھا کہ اب مجھے دوڑتی گراتی، رال ٹپکاتی اور اپنی طرف بڑھتی ہوئی وہ موت بھی ایک لمبے اور آرام دہ سکون کا ایک وقفہ ہی لگ رہی تھی۔ ہم زندگی بھر اس بے وفا زندگی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، لیکن ہمارا آخری حاصل یہی موت ہے۔ صحرا میں آج اس 2 گھنٹے کی دوڑ اور اس لمحے میری طرف بڑھتی موت نے زندگی کا سارا فلسفہ خوب اچھی طرح مجھے سکھا دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ اپنی طرح کے ان سب انسانوں کو جو اس زندگی کی دوڑ میں خود اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو اور جیو اور جینے دو کے اصولوں کو بھول چکے ہیں، ایک بار صحرا کی اس دوڑ میں لا کھڑا کروں، اور جب وہ بھی نڈھال ہو کر گر پڑے، موت اپنے خونی جبڑے ان کی شاہ رگ میں پیوست کرنے لگے، تو ان سے بس ایک ہی سوال پوچھوں، کیا یہ بے وفا زندگی واقعی اس قابل تھی جس قدر تم نے اسے پیار دیا؟ میرے دشمن بس اب چند گز ہی دور تھے۔ میں نے ڈوبتی آنکھوں اور بند ہوتی پلکوں سے ان میں سے اگلے والے کو مجھے یوں زمین پر بے بس گرا دیکھ کر خوشی سے ہونکتے ہوئے سنا۔ انہیں بھی عرصے بعد کوئی ایسا دشمن میسر آیا تھا جس نے آج ان کے مساموں سے بھی پسینہ چھلکا دیا تھا۔ آخری لمحے میں نے اس کے خونی جبڑے کو ایک خاص زاویے پر کھلتے اور اس کے 4 لمبے نوکیلے دانت کو خاص میکانزم کے تحت آگے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ظاہر ہے کہ اس قاتل جبلت کا خاص نشانہ میری شاہ رگ ہی تھی۔ میرے دل نے کہا خوش آمدید، اور ٹھیک اسی لمحے فضا میں فائر کی ایک آواز گونجی۔ دشمن کی اپنی شاہ رگ سے خون کا ایک فوارہ چھوٹا اور مجھ سمیت سڑک کے ابلتے تار کول کو رنگ گیا۔ زمین پر خون گرنے سے ایسی آواز ابھری جیسے شدید گرم اور تپتے ہوئے توے پر کوئی ٹھنڈا پانی چھڑک دے۔ فضا میں ایک نعرہ گونجا، اللہ اکبر، اور دوسرے کائر کی آواز آئی۔ مجھ پر چھلانگ لگانے والا پہلا دشمن بالکل میرے مقابل گرا ہوا تھا، اور دشمن کی نبض بھی ڈوب رہی تھی، اور آنکھیں میری طرف پلکوں کے بوجھ سے بوجھل ہو کر بند ہو رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نظر آپس میں ٹکرائی۔ مجھے لگا جیسے اس نے مجھ سے کہا، الوداع اے دشمن، تم نے بھی خوب دشمنی نبھائی، لیکن ہم دونوں ہی اپنے اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اور پھر دشمن کی آنکھیں بھی میری آنکھوں کے ساتھ ہی بند ہو گئیں۔ آخری چند لمحوں میں مجھے اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت دکھی جو کسی بچے کی آنکھ میں ہوتی ہے،
واقعی خدا ہمیں اس دنیا میں شفاف اور معصوم ہی بھیجتا ہے، مگر ہم رفتہ رفتہ خود کو داغدار اور میلا کرتے جاتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ تو پھر بھی جسم کے گناہ روزانہ وضو کر کے اور روح کے گناہ رات کو سوتے وقت توبہ کر کے دھونے کی کامیاب یا ناکام صحیح کر ہی لیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے وہ جو میری طرح ان تمام داغوں سمیت ہی دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں، انہیں ان آخری لمحوں میں کیا محسوس ہوتا ہوگا؟ کیا ہمیں دنیا میں صرف یہی داغ سمیٹنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ مجھے اس سڑک پر پڑے ان آخری لمحوں میں ایک عجیب سا ادراک ہوا کہ ہم میں سے زمین پر بسنے والے ہر ذی روح کا سفر بس معصوم سے معصومیت تک واپسی کی ایک کہانی ہی ہے۔ میں یونیورسٹی میں انگریزی کی پروفیسر مارتھا سے ایک اصطلاح ہمیشہ سنتا تھا، بیک ٹو دا انوسینس، لیکن معصومیت کی طرف واپسی کی اس اصطلاح کا مطلب مجھے اس روز سمجھ آیا۔ ہم کامل معصوم پیدا ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہمیں غیر معصوم اور عاصی بنا دیتے ہیں۔ دراصل مذہب ہم پر وارد ہی اسی لیے ہوا ہے کہ وہ ہمیں پھر سے معصوم بنا دے، اور تمام عمر مذہب کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ ہماری اس معصومیت سے معصومیت تک کی واپسی کی راہ کو ہموار کر دے، اور شاید ٹھیک موت کی گھڑی میں چند لمحوں کے لیے ہم سب پھر سے معصوم ہو جاتے ہیں۔ تبھی ہماری کومل روح کو تحلیل ہونے کا موقع ملتا ہے، ورنہ گناہوں سے لتھڑے اس کثیف جسم کے پنجرے سے اس نورانی ہیولے کا نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ کیا میری روح بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی؟ میرا جسم تو ابھی گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں کھلنے میں اتنی دیر لگی، میرے سر پر سبز آسمان تھا۔ کیا وہاں فلک کا رنگ بدل جاتا ہے؟ اچانک میرے کانوں میں آواز گونجی، اٹھ گیا بھائی جوانا، شاباش رے۔ میں نے چونک کر داہنی طرف آواز کی جانب دیکھا۔ رینجرز کا ایک سپاہی اپنی بندوق صاف کر رہا تھا۔ اوہ، تو میں زندہ تھا، اور جسے میں سبز آسمان سمجھ رہا تھا وہ پیراشوٹ کے کپڑے سے بنے ہرے خیمے کی چھت تھی۔ میرے ذہن میں خانوں کا آخری جملہ گونجا، اگر یہ سڑک تمہیں سرحد پر بنی کسی فوجی چوکی تک پہنچا دے تو سمجھ لینا کہ یہی تمہاری جیت ہے۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے سارے جسم میں شدید درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ سپاہی جلدی سے اٹھ کر میرے قریب آ گیا۔ اوے آرام سے جوان، آرام سے، پورے 6 گھنٹے بعد تم ہوش میں آئے ہو۔ میرا نام حوالدار شیر محمد ہے۔ ہم 6 سپاہی ہیں اس چوکی کی دن کی ڈیوٹی پر۔ میں ہی شفٹ انچارج ہوں، اور اس وقت میں ہی چوکی سے باہر کھڑا علاقے کا جائزہ لے رہا تھا جب میں نے دور سے پہلے تمہیں اور پھر تمہارے پیچھے ان کتوں کو دوڑتے دیکھا۔ واہ بھائی، عجیب دوڑ تھی وہ بھی، اور جب تک میں بھاگ کر اندر خیمے سے اپنی بندوق لے کر آیا تم زمین پر گر چکے تھے۔ ٹھیک لمحے پر اپنی بندوق اور اپنا نشانہ آزمانے کو ملا۔ خدا نے سرخرو کیا، ورنہ مجھے بندوق پر لگے دوربینی نشانے پر کبھی بھروسہ نہیں رہا۔ مجھے تمہارے اور اس کتے کے تیزی سے قریب آتے سروں میں سے کتے کے سر کو علیحدہ رکھ کر گولی چلانی تھی، اور یقین کرو ایک لمحے کے لیے بھی اگر میری انگلی کانپ جاتی تو مجھے وزیرے کی ماں سے بہت سلواتیں سننا پڑتی۔ حوالدار زور سے ہنسا۔ وزیرہ، وزیر محمد میرا 5 سال کا بیٹا ہے۔ میں نے بستر سے اترنے کی کوشش کی۔ مجھے کہیں بہت جلدی پہنچنا ہے۔ وہ تو تمہاری دیوانہ وار دوڑ سے ہی پتہ چل رہا تھا۔ ویسے تو میں نے قریبی یونٹ سے ایک ڈاکٹر بلوا لیا تھا، وہ 2 گھنٹے پہلے آ کر تمہیں ضروری انجیکشن وغیرہ لگا چکا ہے اور تمہارے زخموں کی مرہم پٹی بھی کر گیا ہے، لیکن اس نے جاتے جاتے یہ بھی کہا ہے کہ تم 1 ہفتے تک بستر سے اٹھنے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ ویسے یہ ماجرا کیا تھا؟ میں نے جلدی جلدی شیر محمد کو ضروری تفصیل بتائی کہ میرے لیے ایک ایک لمحہ کس قدر قیمتی ہے۔
شیر محمد حیرت سے منہ کھولے میری بات سنتا رہا، اور اچانک میرے ذہن میں آئی جی نصیر صاحب کا خیال آیا۔ کمال آباد اگرچہ یہاں سے 3 دن ٹرین کے فاصلے پر تھا، لیکن ان کے حکم پر کسی قریبی ضلع کی پولیس میری مدد کو کال گڑھ آ سکتی تھے۔ میں نے جلدی سے شیر محمد سے پوچھا، کیا میں یہاں سے کمال آباد ایک فون کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، کیوں نہیں، ایک کیا 10 فون کرو۔ اس نے خیمے میں رکھے ایک پرانی وضع کے لوہے کے ڈبے کو اٹھا کر 2-3 مرتبہ اس کی چرخی گھمائے۔ دوسری جانب سے شاید کسی آپریٹر نے اٹھایا۔ شیر محمد نے مجھ سے کمال آباد کا نمبر پوچھا۔ میں نے اسے بتایا کہ مجھے نمبر تو زبانی یاد نہیں ہے، لیکن کمال آباد میں آئی جی نصیر کا کوئی بھی نمبر ملا دیں۔ آخر کار 5ویں کوشش پر دوسری جانب سے گھر کے نمبر پر پہلے کسی آپریٹر نے فون اٹھایا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں سلطان بابا کے حوالے سے عبداللہ بات کر رہا ہوں اور مجھے نصیر صاحب سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ کچھ دیر بعد دوسری جانب نصیر صاحب کی تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ شاید آرام کر رہے تھے۔ وہ تعارف کروانے سے پہلے ہی مجھے پہچان چکے تھے، اور جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی تو ان کے لہجے میں فکر مندی کے ساتھ ساتھ روایتی پولیس والوں کی تیزی بھی در آئی۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر قریب ترین ضلع کے ایس پی اپنی تمام تر مہیا کمک کے ساتھ کال گڑھ کے لیے نکل چکے ہیں، اور جب تک میں کال گڑھ کی سرحد تک پہنچوں گا تب تک وہ بھی وہیں پر میرا انتظار کرتے ملیں گے۔ انہوں نے سختی سے مجھے منع کیا کہ میں تنہا دوبارہ کال گڑھ میں داخل ہونے کی کوشش نہ کروں۔ جب میں نصیر صاحب سے بات کر کے خیمے کے باہر نکلا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ باہر کچھ فاصلے پر میرے دونوں دشمنوں کی لاشوں کو وہ سپاہی ایک گڑھا کھود کر دفنانے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ حوالدار نے اپنے انچارج کپتان صاحب سے شفٹ ختم ہونے کے بعد مجھے اپنی جیپ میں کال گڑھ کی سرحد تک پہنچانے کی اجازت لے لی تھی۔ جیپ روانہ ہونے سے پہلے 2 سپاہی کود کر پچھلی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ شیر محمد خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور ہم اسی تار کول کی سڑک سے ہوتے ہوئے واپس صحرا کی جانب روانہ ہو گئے۔ کچھ گھنٹے قبل ہی قاتل صحرا میری سانسیں گھونٹنے کے لیے کسی اور انداز میں مجھ پر کھلا تھا، اور ابھی اس وقت جیپ میں گزرتے ہوئے سب کچھ کتنا مختلف اور کتنا مہربان دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ میں نے دوڑتے دوڑتے کتنا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ جیپ ریت کے ٹیلوں سے اترتی چڑھتی کال گڑھ کی جانب بڑھ رہی تھی، اور پھر ایک ٹیلا اترتے ہی میری زبان سے بے اختیار نکلا، روکو، جیپ روکو۔ حوالدار نے چونک کر جلدی سے بریک پر پاؤں رکھ دیا۔ میں تیزی سے کود کر ٹیلے کی پچھلی جانب دوڑا، اور پھر میرے قدم ریت ہی میں دھنس کر رہ گئے۔ شیر محمد اور سپاہی بھی میرے پیچھے ہی بھاگے چلے آئے، اور پھر ان کی نگاہوں نے بھی میری نظروں کے تعاقب میں وہ نظارہ دیکھ لیا۔ سامنے ہی کالا اپنے 2 ساتھیوں سمیت بے جان پڑا تھا، اور چند قدموں کے فاصلے پر ادھر ادھر 3 دشمنوں کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ میں دوڑتا ہوا کالے کے پاس پہنچا۔ میرے دوست نے زندگی کی بازی ہارنے سے پہلے شدید جدوجہد کی تھی۔ میں وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھے بیٹھے رو پڑا۔ حوالدار حیرت سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا یہ 3 تمہارے محافظ تھے؟ میری آواز بامشکل نکلی۔ نہیں، یہ 3 میرے دوست تھے۔ انہوں نے اپنے ایک دوست کے لیے اپنی جان دی ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر روں۔ حوالدار میری حالت سمجھ چکا تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور خود بھی جیپ کے پیچھے سے ترپال کے نیچے رکھے بیلچوں میں سے ایک بیلچہ نکال کر لایا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ایک گہرا گڑھا کھود چکے تھے۔ میں نے کالے کو الوداعی سلامی پیش کی، اور انہوں نے میرے 3 دوستوں کو منو ریت تلے دبا دیا۔ میں نے شیر محمد کی جانب دیکھا۔ اس نے مجھے گلے لگایا۔ میں جانتا ہوں جوان، تم اپنے دشمنوں کو بھی یوں پڑا رہنے نہیں دو گے۔ یہی بڑے دشمن کی نشانی ہوتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اتنے ہی گہرے گڑھے میں میرے 3 دشمن بھی ریت نشین ہو چکے تھے۔ وہ میرے دشمن تھے، لیکن وفادار تھے۔
جب ہم کال گڑھ کی سرحد سے کچھ فاصلے پر تھے تو میں نے ایک جیپ کے ہیولے کو تیزی سے واپس پلٹتے دیکھا، لیکن شام کے جھٹپٹے اور فاصلے کی وجہ سے میں ٹھیک طرح سے گاڑی پہچان نہیں سکا۔ حوالدار کا خدشہ صحیح تھا۔ کتوں کے واپس نہ پہنچنے پر جبرود کے ہرکارے صحرا میں ان کی تلاش میں نکل آئے تھے۔ جب ہم کال گڑھ کی بیرونی حد تک پہنچے تب تک اندھیرا چھا چکا تھا اور دور سے پولیس کی جیپوں اور ایک بڑے ٹرک کی جلتی بجھتی بتیاں قریب آتی نظر آ رہی تھیں۔ چند لمحوں بعد پولیس کے جوانوں کا ایک جم غفیر ایک ایس پی اور ڈی ایس پی کی قیادت میں وہاں آ پہنچا۔ افسروں نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ وہ آئی جی صاحب کی خاص ہدایت پر یہاں پہنچے ہیں۔ شیر محمد نے مجھ سے رخصت ہونے سے پہلے مجھے زور سے گلے لگا لیا اور بولا، مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے جوان، ورنہ میں بھی تمہارے استاد سے ملنے ضرور چلتا تمہارے ساتھ۔ میں نے اسے رخصت کرتے ہوئے دھیرے سے اسے کہا، جب تم وزیرے کی ماں سے فون پر بات کرو تو اسے بتانا کہ تمہارا نشانہ واقعی بہت اچھا ہے۔ جیپ میں بیٹھتا ہوا شیر محمد زور سے ہنس پڑا۔ گاڑی آگے بڑھ گئی۔ ایس پی نے وہیں ریت پر لکڑی کی ایک چھڑی کی مدد سے میری معلومات کے مطابق کال گڑھ کا ایک چھوٹا سا نقشہ بنا لیا اور قلعے کا جغرافیہ اور آنے جانے کے تمام ممکنہ راستے اپنی فورس کو اچھی طرح ذہن نشین کروا دیے۔ آدھے سپاہی ڈی ایس پی کی قیادت میں دوسری جانب سے صحرا کی طرف نکلتے راستوں پر پہرے کی چوکیاں بناتے ہوئے کال گڑھ کا محاصرہ کرتے ہوئے بڑھتے گئے، جبکہ ایس پی صاحب میرے ساتھ آدھے سپاہی لیے کال گڑھ داخل ہو گئے۔ کبھی کبھی نصیب ہماری ساری گنتی الٹی کر دیتا ہے، ہر توقع برعکس ثابت ہو جاتی ہے۔ شاید آج یہی جبرود کے ساتھ ہونے والا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ اس قید خانے میں خانو مجھے صحرا کے دوزخ سے نکلنے کے راستے اور گر بتا دے گا۔ میں اس کے جاں بازوں کو کالے اور اس کے 2 ساتھیوں کی مدد سے پچھاڑ کر صحرا پار کر جاؤں گا اور ایک سرحدی چوکی تک بھی پہنچ جاؤں گا۔ چوکی والے بھی اپنے فرائض کی حد بندی کی وجہ سے اتنی جلدی میری مدد نہ کر پاتے، کیونکہ یہ پولیس کا کیس تھا۔ ایسے میں جبروت نے بھی کہاں یہ سوچا ہوگا کہ مزار پر رہنے والے یہ 2 فقیر اتنی پہنچ بھی رکھتے ہوں گے کہ ایک ٹیلی فون پر ضلع کے ایس پی کو تمام لوازمات کے ساتھ کال گڑھ آنے پر رضامند کر سکیں گے، کیونکہ عام حالات میں اس سارے انتظام کے لیے کم از کم مہینہ درکار ہوتا ہے۔ لیکن اس کی تمام توقعات کے برعکس میں اس وقت ایس پی سمیت قلعے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ دربان کو دروازہ کھولتے ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اندر سے کچھ مزاحمت ہوئی اور چند کارندوں نے پولیس پر فائر کھولنے کی کوشش کی، لیکن آدھے گھنٹے کے اندر ہی قلعے کے اندر موجود 10-12 محافظ گرفتار ہو چکے تھے۔ میں تیزی سے راہداریوں میں دوڑتا ہوا قید خانوں کی طرف بڑھ گیا۔ نوری اور اس کے باپ سمیت 11 مزید قیدی اس زندان سے برآمد ہوئے، لیکن میری نظریں سلطان بابا کی تلاش میں بھٹک رہی تھیں۔ میں نے ایک ایک کال کوٹھری میں خود جھانک کر دیکھا، لیکن ان کا کہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ قیدی آزاد ہونے کے بعد قلعے کے صحن میں جمع تھے اور خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ قلعے سے باہر کال گڑھ کی ساری بستی رات ہونے کے باوجود جمع ہو چکی تھی۔ لوگ اپنے بچھڑوں کے لیے رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ جبروت کے ظلم کا سورج آج ہمیشہ کے لیے غروب ہو چکا تھا، لیکن خود جبروت نہ جانے کہاں غائب تھا۔ اکرم اور اس کے 2 خاص مزید ہرکاروں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ میری سانسیں رکنے لگیں، کہیں اس نے سلطان بابا کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ نوری بھی اپنے باپ سمیت صحن میں ہی کھڑی رو رہی تھی۔ میں واپس دوڑتا ہوا ایس پی کے پاس پہنچا اور اسے بتایا کہ سلطان بابا کا کہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ ایس پی وائرلیس پر اپنی فورس کو ہدایات دینے میں مشغول ہو گیا۔ اتنے میں قیدیوں کے ہجوم سے ایک قیدی باہر نکلا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں جانتا تھا تم کامیاب واپس لوٹو گے۔ آواز سنتے ہی میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خانو تھا۔ میں بھی روحانسا سا ہو گیا۔ یہ سب تمہاری مدد کی وجہ سے ممکن ہے خانو، لیکن میرے سلطان بابا نہ جانے کہاں ہیں۔ سارا قلعہ چھان مارا ہے لیکن خانو چلایا،
ٹھہرو، وہ ضرور بابا کو قلعے کے اس خفیہ سرنگ کے ذریعے لے جانے کی کوشش میں ہوں گے جو سیدھی صحرا کو جا نکلتی ہے۔ ایس پی نے خانو کی بات سنتے ہی مزید ایک لمحہ ضائع کیے بنا کچھ سپاہیوں کو خانو کے ساتھ اس سرنگ کا پتہ لگانے کے لیے دوڑایا۔ میں نے بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے روک دیا گیا۔ آپ رک جائیں، وہاں خطرہ ہو سکتا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو سب سے آنکھ بجا کر وہاں سے بھاگ جاتا۔ کچھ ہی دیر میں ایک سپاہی ہانپتا ہوا دوڑ کر واپس آیا اور اس کی ایک بات سن کر میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ وہ زور سے چیخا، سرنگ مل گئی ہے صاحب، وہاں ایک بوڑھا اوندھے منہ پڑا ہے۔